حبیب صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ حماد اظہر صاحب نے روپوشی ختم کر دی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا ہے کہ اب آپ سب لوگوں کے باہر آنے کا وقت ہے. مراد سعید سمیت اور بھی جو رہنما روپوش ہیں وہ بھی اب باہر آ جائیں گے, اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ 1-1.5 ماہ میں خان صاحب بھی باہر ہوں گے, چودھری پرویز الہی صاحب بھی باہر آ چکے ہیں. آپ نے پوچھا تھا ذیشان صاحب سے کہ گل ہو گئی ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی گل ہو گئی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا گل ہو گئی ہے. اگر گل ہو چکی ہوتی تو پھر کل رؤف حسن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اور اگر گل ہوئی ہوتی تو 7 مئی کی پریس کانفرنس نہ ہوتی, اور پھر اس کے بعد جتنی غلط فہمیاں پچھلے چند دنوں میں اچانک ہمیں پیک کرتی ہوئی نظر آئی ہیں وہ نہ پیدا ہوتی. تو مجھے نہیں لگتا کہ گل ہو گئی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ نظام کے اندر وہ قوت برداشت کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب اتنی بڑی پارٹی کو ایک پریشر کوکر میں ڈالا جائے. یا یہ صورتحال رکھی جائے کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر سیاسی قیدی ہوں جن کا تعلق, چلیے ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جرم میں ملوث ہوں, کسی ان پہ الزام ہو, لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, پھر ان کی پارٹی کے جو جید اراکین ہیں ان کے اوپر مقدمات ہوں, لیکن آپ کو مقدمات چلتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں. تو وہ تمام رعایتیں جو ایک عام ملزم کو مل جاتی ہیں وہ انہیں نہ مل رہی ہوں. تو یہ جو ایک ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ تھا, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے 2 سال میں سے جاری ہے, یہ اتنا زیادہ کھچ گیا ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی مشکلات بھی پیدا کرتی ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر اب یہ شاید کہیں انڈرسٹینڈنگ سسٹم کی اپنی, ناٹ اس انڈرسٹینڈنگ کے لفظ کو اس طرح نہ لیا جائے کہ سسٹم ورسز پی ٹی آئی. مجھے لگتا ہے کہ اب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل سسٹم وجود میں آ چکا ہے, تو اس پولیٹیکل سسٹم کے کندھوں پہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا بوجھ نہیں رکھا جا سکتا. یہ ناتواں کندھے ویسے ہی شاید ٹوٹ جائیں. لیکن حبیب صاحب اس وجہ سے مجھے اب لگ رہا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں. پچھلے 1 سال سے ہم جتنی سختی دیکھ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اس سچویشن میں جب ریلیف تھوڑا سا بھی ملے گا تو پھر سوال اٹھیں گے نا. ایسا لگے گا کہ جیسے کہیں کوئی معاملات طے ہوئے ہیں اسی لیے یہ سب ہو رہا. چودھری پرویز الہی صاحب باہر آئے تو فوراً سے یہی سوال اٹھے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے شاید. ویسے عظمیٰ میں آپ کی سوچ کی داد دیتا ہوں, آپ نے بھی کمال ہی کر دیا ہے کہ ایک تو ریلیف ملا ہے تو اچھا جی یہ یقیناً کسی نہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا. بھائی آپ 8 فروری کے الیکشن کو بھول گئی ہیں. نہیں, آپ 8 فروری کے الیکشن بھول گئی ہیں. 8 فروری میں ایک سنگل پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی وہ کون سی ابھر کے سامنے آئی؟ 8 فروری کا ماحول مختلف تھا نا. اچھا, اس کے بعد آپ آگے آ جائیے. اس کے بعد یہ ریلیف تو سسٹم کی طرف سے مل رہا ہے. تو دوسری بات ہے سسٹم کون ہے, سسٹم کی طرف سے کیا ہے. بھائی سمپل سی بات ہے, یا تو آپ مقدمات ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے عدت کا مقدمہ ثابت کر دیا, یا تو آپ مقدمات ثابت کر دیں یا پھر ان مقدمات کو چلائیں اور عدلیہ کو آزاد چھوڑ دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ کہیں اختیار تھا کہ عدلیہ کو آزاد کر دیا جائے یا عدلیہ کو پابند سلاسل رکھا جائے. اب عدلیہ کے اندر ایک ایسی فضا نظر آ رہی ہے کہ جس میں عدلیہ نے خود اپنی زنجیریں توڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو بھائی اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو, یہ چونکہ پی ٹی آئی کو لوگ جانتے ہیں تو اس وجہ سے آپ فوری طور پہ اس کا اثر لیتے ہیں کہ جناب یہ کچھ یہ جی دیکھیں ڈیل ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. یہ ڈیل کا معاملہ نہیں ہے. ڈیل کے معاملے میں آپ کو بتا دوں, میں اسی بات پہ قائم ہوں جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ڈیل نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, رؤف حسن صاحب پر حملے کے حوالے سے اب پی ٹی آئی والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس معاملے پر. رؤف حسن صاحب جب آج پریس کانفرنس کرے تھے انہوں نے بتایا کہ نشانہ گلے کا تھا, لیکن جب انہوں نے مزاحمت کی تو پھر گال پر زخم آیا. تو یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے. دیکھیے جو رؤف حسن کے چہرے کا زخم ہے نا, یہ پاکستان کی سیاست اور صحافت, آزادی اظہار اور ابلاغ کے چہرے کا زخم ہے. یہ بلیڈ جو ہے نا یہ ان کی گال پہ نہیں یا گردن پہ پھیرنے کی کوشش نہیں تھی. دراصل یہ بلیڈ جو ان کی گال پہ پھرا ہے
میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ شاید وہ اس کا ہدف گردن تھی، لیکن وہ گردن رؤف حسن کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر آزاد فکر لوگوں کو، بات کرنے والے لوگوں کو ایک پیغام تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کے اندر یہ کیا ایک آپ نے ایک ذبح کرنے کی کیفیت میں، آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے کتنی تکلیف دہ ہے کہ ایک ذبح کرنے کے انداز میں ایک شخص کو، اور کمزور شخص کو، وہ کوئی بہت صحت مند آدمی، مطلب وہ کوئی ایسے وہ کوئی پہلوان نما آدمی نہیں ہے، آپ ایک کمزور شخص کو، جو آج بھی پاکستان کے اندر یہ بھروسہ تھا ہمارا کہ آپ حکومت کے ساتھ پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف علی اعلان پوزیشن لے رہے ہیں، تو رؤف حسن پاکستان کا یہ بھروسہ تھا کہ وہ اکیلا سڑک پہ پھر رہا تھا، اور اکیلا اپنی گاڑی میں، ایک آدھ کوئی اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور ڈرائیور ہوا یا خود گاڑی چلاتے ہوئے وہ آ گئے اور چلے گئے۔ یہ پاکستان کا بھروسہ تھا، اور یہ جو اس کے چہرے پہ جو زخم لگا ہے نا، آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے ایسے لگا ہے کہ جیسے میری گال چر گئی ہے۔ یہ بولنے والوں کے ساتھ ہم نے ایک یہ سلوک کرنا ہے۔ آج رؤف حسن سے میں ملا تو رؤف حسن نے اس نے مجھے دیکھتے ہی صرف ایک بات کی، اس نے کہا یہ حمید ہے جن کے لباس پر سر راہ سیاہی ملی گئی۔ آپ اس شخص کا حوصلہ دیکھیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ رؤف حسن نشانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی پوری سیاست نشانہ ہے، پوری صحافت نشانہ ہے۔ اچھا حبیب صاحب، مذاکرات کی ہم بات کر رہے تھے سینیٹر ذیشان خانزادہ سے بھی، مذاکرات کی بار بار صرف زبانی کلامی آفر ہوتی ہے، کوئی میننگ فل آفر نہیں کرتی حکومت، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اچھا، پہلے تو آپ نے ایک اس ناتواں حکومت پہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت مذاکرات کی میننگ فل آفر کر سکتی ہے اور نہیں کر رہی۔ اچھا، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی۔ بھائی آپ کیا بات کر رہی؟ دیکھیے مذاکرات کے نہ یہ فریق ہیں، نہ یہ آفر کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں لیتی؟ یہ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھانے کی کوشش کیا عظما کہ آپ باقاعدہ طور پر انہیں ایک سیاسی فریق سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فار گاڈ سیک یہ نہ سمجھیے، ٹھیک، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ سیاسی فریق بنے۔ اچھا، کب آئے گا وقت؟ وہ وقت آئے گا جب ابھی اس وقت میں کافی ٹائم ہے۔ اچھا، ابھی اس وقت میں کافی ٹائم ہے جی۔ ابھی آپ دیکھیے وہ وقت تب آئے گا جب ان کے پاس اصل مینڈیٹ ہوگا۔ دیکھیے اصل مینڈیٹ نہیں، پہلے بات دیکھیے، یہ ابھی آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا التفات اور اختلاط بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ دیکھیے اس دن حافظ حمداللہ صاحب نے میری معلومات کے مطابق ہمارے پروگرام میں سیدھے سباؤ فرمایا تھا کہ جناب ہمارے ذاتی تعلقات زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنی جگہ جی، وہ بہت گہرے بھی رہے ہیں، ہم ماضی کے حلیف بھی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس اصول پہ ہم اس اصول کو چھوڑ دیں اور دوبارہ ان کی دوستی اختیار کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ پہلی دفعہ جو جمعیت علماء اسلام ہے آن ریکارڈ آئی ہے۔ اب یہاں سے اگر بات آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب صورتحال ہو جائے گی مختلف۔ تو یہ جو اختیار ہے نا ان کا، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد معاملات کہیں اور چل پڑیں گے۔ یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ اگلے کافی عرصے تک مجھے یہ فریق نظر ہی نہیں آتا۔ آپ کہتی ہیں وہ مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔